الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 79 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے. آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان قبول کر چکے ہو. ایمان قبول کر چکنے کے بعد پورے ایمان میں رہو. کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن کلمے کے جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہو. ابھی تک ایمان اور اسلام ادھورا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تمام تقاضوں پر چلنا، تقاضوں پر عمل کرنا، یہ مطلوب ہے اور یہ مقصود زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. وہ تو پہلے سے ایمان میں داخل ہو چکے ہیں. پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. ایمان کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو زندہ کرو اور ان اعمال کو زندگی میں لے آؤ. ایمان طلب کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. بے طلبوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایمان نہیں عطا فرماتے. ایمان طلب والوں کو ملتا ہے. اگر طلب نہیں ہے
تو وہ نبی کے گھر میں ہی پیدا کیوں نہ ہوا ہو، اسے بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نبی کے گھر میں رہتے ہوئے ایمان سے محروم رہ گیا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، جن کا لقب ہے آدم ثانی۔ اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ کفر کی حالت میں چلا گیا۔ جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے طوفان کا عذاب بھیجا، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کفر پر تھا یہ دوڑ کر کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ آج یہ جو پانی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، اس اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صرف ایمان اور کلمہ ہی ہے۔ کلمہ پڑھ لے، ایمان قبول کر لے اور کشتی میں آ جا، بچ جائے گا، ورنہ دنیا کی کوئی اونچی سے اونچی چوٹی بھی تجھے اس عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے۔ اس کے اندر ایمان کی تڑپ نہیں تھی، اس کے اندر ایمان کی طلب نہیں تھی، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں تو اونچے پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، کسی اونچی چیز پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ ابھی باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی، ایک بڑی سی پانی کی موج آئی اور نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ان کے بیٹے کو چپیٹ میں لے لیا اور ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگنے لگے، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ غرق ہو رہا ہے، آپ اسے بچا لیں۔ اللہ نے منع فرما دیا، یا نوح لیس من اہلک، اے میرے پیارے نبی نوح یہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں، یہ تیرے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، تیرے وارث تو وہ ہے، تیرے گھر والے وہ ہے جو ایمان کو قبول کرے، ایمان میں داخل ہو، ایمان کو تسلیم کرے۔ جو ایمان سے پھر گیا اس سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ کی، الہی آئندہ کبھی بھی میں کافروں کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ ایمان کے لیے طلب شرط ہے، تڑپ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان طلب والوں کو عطا فرماتے ہیں، تڑپ والوں کو عطا فرماتے ہیں، بے طلبوں کو ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کی بیوی کفر کی حالت میں مر گئی، کفر کی حالت میں چلی گئی۔ ایک پیغمبر کے گھر میں رہتے ہوئے پیغمبر کی صحبت حاصل ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، لیکن دل میں تڑپ نہیں ہے، اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا، ایمان نصیب ہی نہیں کیا۔ ایمان کے لیے طلب شرط ہے، تڑپ شرط ہے۔ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ کس قدر شفقت کا برتاؤ کرنے والے، کیسا محبت کا برتاؤ کرنے والے، لیکن دل کے اندر ایمان کی طلب نہیں تھی، دل کے اندر ایمان کی تڑپ نہیں تھی، اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا۔ جب موت کا وقت آیا، نبی نے اپنے چچا سے کہا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو، میں اللہ کے سامنے گواہی دے دوں گا کہ میرے چچا نے آخری وقت میں میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا، میں نے ان کے کلمے کو سنا تھا۔ لیکن پاس میں ابو جہل، ابو لہب وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کیا موت کے ڈر سے آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا؟ ابو طالب کہنے لگا میں اپنے دادا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں۔
ایمان نصیب نہیں ہوا، بغیر ایمان کے چلا گیا۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی، ایمان آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ایمان آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ جسے چاہیں اسے ایمان نہیں دے سکتے، ایمان میرے ہاتھ میں ہے، ایمان میرے اختیار میں ہے، جو میرا طلبگار بندہ ہوگا میں اسی کو ایمان دوں گا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی برادری کو، اپنے خاندان کو، اپنے خاندان والوں کو اچھی سے اچھی چیز دوں، اچھی سے اچھی نعمتوں سے نوازوں۔ کون چاہتا ہے کہ میرا بیٹا آگ میں جلے، میری بیوی آگ میں جلے، میرا ماموں اور چچا آگ میں جلے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک چاہت نہ ہو اس وقت تک دنیا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کی چاہت متوجہ ہوتی ہے بندے کی پہلے چاہت اور طلب کے اوپر۔ دل کے اندر بندے کے دل میں ایک تڑپ ہو، ایمان کے لیے شوق ہو، ایمان کے لیے ایک جذبہ ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کے لیے کھولتے ہیں، ایمان کے لیے کشادہ کرتے ہیں، اس کے دل کو ایمان قبول کرنے کے لیے متوجہ فرماتے ہیں، پھر وہ بندہ ایمان قبول کرتا ہے۔ ہم اس فخر میں نہ رہیں، ہم اس ذوم میں نہ رہیں کہ ہم تو ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا، ماں باپ نے ہمیں قرآن پڑھا دیا، مکتب میں نماز سکھا دی، ہم تو ایمان والے بن گئے ہیں۔ نہیں، اگر دل کے اندر تڑپ نہیں ہے تو یہ ایمان کبھی بھی چھن سکتا ہے، کبھی بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے ایمان کے متعلق 4 چیزوں کو اچھی طرح سمجھا جائے۔ سب سے پہلی چیز، ایمان طلب پر ملتا ہے۔ جب بندے کے دل میں طلب ہوتی ہے تب اللہ اسے ایمان نصیب کرتا ہے۔ پھر ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ قربانیوں کے ذریعے سے، مجاہدات کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے، اور ہجرت کے ذریعے سے ایمان پھیلتا ہے، اور حقوق العباد کے ذریعے سے ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ چاروں کو تفصیل سنیے۔ سب سے پہلی چیز، ایمان طلب کے اوپر ملتا ہے۔ انبیاء کرام کے گھروں کے اندر بھی نبیوں کے بیٹے، نوح علیہ السلام کا بیٹا طلب نہ ہونے کی وجہ سے کفر کی حالت میں مر گیا۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام 2 نبیوں کی بیویاں طلب نہ ہونے کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو گئی اور کفر کی حالت میں مر گئی۔ ایمان کے لیے طلب شرط ہے، ایمان کے لیے تڑپ شرط ہے۔ دوسری چیز، ایمان کو بڑھانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ بغیر مجاہدے اور بغیر قربانی کے ایمان بڑھتا نہیں ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا صحابہ نے ایمان کے خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی۔ ایک صحابی جو بڑے ناز و نعمت میں پلنے والے، بڑے مالدار گھرانے کے صحابی، ایک دن کے اندر 3 ڈریس بدلتے تھے، وہ بھی نئی نئی۔ ایک دن میں 3 نئے جوڑے پہنتے تھے، صبح پہنا دوپہر کو بدل دیا، دوپہر کو پھر پہنا شام کو پھر بدل دیا۔ ایک دن میں 3 جوڑے بدلنے والے صحابی، جب انہوں نے پہلے یہ کفر کی حالت پر تھے، ایمان قبول کیا، اور ان کے گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ یہ ایمان لے آیا ہے، اب ان کو قربانی دینی پڑے گی، ایمان کے خاطر قربانی۔ ان صحابی کو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، اور جو بدن پر کپڑے پہنے ہوئے تھے یہ بھی چھین لیے، اور ہر چیز سے ان کو محروم کر دیا۔ کسی چیز سے کوئی تمہیں حصہ نہیں ملے گا۔ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد کے دین کو قبول کیوں کیا؟ ایمان کو کیوں قبول کیا؟ ان کی والدہ نے پھینک کر باہر ایک چادر دے دی کہ بدن چھپا لے چادر کے ذریعے سے۔ یہ ایک چادر بدن پر ڈال کر کے بدن کو چھپا کر
نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے ایمان قبول کیا، آج تک میں اپنے ایمان کو گھر والوں سے چھپائے ہوئے تھا، لیکن گھر والوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، میرے ایمان کا انہیں پتہ چل گیا اور انہوں نے مجھے گھر سے بھی باہر کر دیا اور سب کچھ مجھ سے چھین لیا، یہاں تک کہ میرے بدن پر جو کپڑے تھے وہ بھی اتار کر لے لیے۔ یہ ماں نے ایک چادر دی ہے جس سے میں اپنا بدن ڈھانک کر چھپا کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ کوئی راستے نکالے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب صحابہ کی آپ سیرت پڑھو، ایمان کے خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی، جب جا کے ان کا ایمان ایسا مضبوط ہوا تھا، دنیا کی ہر نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن ایمان کے اندر کوئی کمی آ جائے صحابہ اس کو گوارا نہیں کرتے تھے، اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان کے اندر پاور پھونکنے کے لیے، ایمان میں طاقت پیدا کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی۔ قربانیوں کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے اور ہجرت کے ذریعے سے ایمان پھیلتا ہے۔ اسی لیے آج آپ جو تبلیغ کا کام دیکھ رہے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، تقریباً پوری دنیا کے اندر کام چل رہا ہے اور مدارس کے کام چل رہے ہیں۔ ایک طالب علم یہاں سے چلتا ہے، کوئی لکھنؤ جاتا ہے، کوئی دیوبند جاتا ہے، کوئی سہارنپور جاتا ہے، کوئی دوسرے ضلع، کوئی پانچویں ضلع، اتنے دور دور سفر کر کے جاتے ہیں علم کو سیکھنے کے لیے، ایمان کو سیکھنے کے لیے۔ اسی کے ذریعے سے یہ ایمان پھیلتا ہے۔ ہجرت کے ذریعے سے جب اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے دین کو سیکھنے کے نیت سے کوئی بندہ چلتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالی ایمان کے پھیلنے کے راستے کھولتا ہے اور ایمان کے پھیلنے کی راہیں کھلتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کی ہجرت کی، اللہ نے فتوحات کے دروازوں کو کھول دیا۔ صرف 8 سال کی مدت کے اندر مدینے سے واپس مکہ آئے، مکہ بھی فتح ہو گیا، مدینہ تو پہلے سے فتح تھا ہی، مکے کے اطراف بھی فتح ہو گیا، مدینے کا اطراف بھی فتح ہو گیا، خیبر بھی فتح ہو گیا، اور آہستہ آہستہ جزیرۃ العرب کے اندر پورا کا پورا ایمان اور اسلام کا نظام قائم ہو گیا۔ یہ ہجرت کی وجہ سے اللہ نے ایمان کے پھیلنے کے راستے کھولے۔ آج بھی وہی سنت ہے، آج بھی اللہ کا دستور وہی ہے۔ اگر ایمان کو پھیلانا ہے، ایمان کو بڑھانا ہے، تو پھر ہجرت کرنی پڑے گی۔ چوتھی چیز، ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے حقوق العباد کی رعایت، حقوق العباد کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس شخص نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے راستے پر نہیں ہے۔ ہمارا جو ایمان والا راستہ ہے، ہمارا جو ایمان والا طریقہ ہے، دھوکہ دینے والا انسان ہمارے ایمان والے راستے سے، ہمارے ایمان والے طریقے سے ہٹ گیا۔ دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لها ولا دین لمن لا عہد لها۔ اس آدمی کا ایمان ہی ختم ہو گیا جس کے اندر امانت داری نہیں رہی، جس نے کسی کے حق میں خیانت کی، کسی دوسرے کے حق کو مارا، اس نے خیانت کی حق کے اندر امانت داری کو ختم کیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ ولا دین لمن لا عہد لها، جس نے اپنے وعدے کی اور عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھا، اس کا دین ختم ہو گیا، اس کا دین چلا گیا۔ سب سے بڑا عہد، سب سے بڑا وعدہ ہم اللہ سے لے کر آئے ہیں۔ الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے ہم سب کی روحوں سے پوچھا، اے میرے بندوں
بتلاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا آپ ہمارے معبود ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق و مالک ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، اور پھر تم کو بھیجنے کے بعد نبیوں کو اور نبیوں کے وارثوں کو بھیجوں گا، وہ تمہیں یاد دلاتے رہیں گے کہ تمہارا معبود اللہ ہے۔ جو اس عہد کو یاد رکھے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا، جو اس عہد کو بھلا دے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہر انسان اپنے بارے میں غور کرے کہ میں کتنا ایمان پر اور ایمان والے اعمال پر چل رہا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر، حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بندے سے پوچھیں گے یا عبدی، اے میرے بندے، اے آدم کے بچے، اے انسان، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار ہوا، تو میری عیادت کوئی نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ، آپ تو پوری دنیا کو کھلانے والے، آپ پوری دنیا کو پلانے والے، آپ پوری دنیا کو شفا دینے والے، میں کیسے آپ کو کھلاتا، میں آپ کو کیسے پلاتا، میں آپ کی کیسے عیادت کرتا؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو بھوک کی حالت میں تھا، تجھے پتہ بھی چلا کہ وہ بھوکا ہے، اگر تو اسے کھانا کھلاتا آج اس کا ثواب میرے یہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ پانی کی ضرورت مند تھا، پیاس کی حالت میں تھا، تجھے پتہ بھی چلا اگر تو اس کے لیے پانی کا انتظام کرتا آج اس کا ثواب میرے یہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ جو بیمار ہوا تھا، تجھے پتہ بھی چلا کہ وہ بندہ بیمار ہے، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو آج اس کا بدلہ میرے یہاں پاتا۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا سب سے اچھا انسان خیرکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، جس کا سلوک اور برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ میں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا ہو۔ یہ سب سے اچھا بندہ ہے، سب سے نیک بندہ ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنے والا ہو، اور میں محمد رسول اللہ تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا اور اچھائی کا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا جو شخص خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے حقوق العباد کی حفاظت، حقوق العباد کی رعایت انتہائی ضروری ہے۔ اگر حقوق العباد کے اندر کمی کی اور حقوق العباد کو ادا نہ کیا تو ہمارے ایمان کے اندر کمی آ جائے گی، ایمان انتہائی کمزور درجے کا رہ جائے گا۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے ہم حقوق العباد کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت تبا کی سنت پڑھ لو، اور باہر والے اندر آ جاؤ۔